السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. ویلکم ٹو دنیا نیوز وار روم. 2 سالہ عروہ زبیر، 3 سالہ حوا بی بی، 4 سالہ ایوم زبیر، 4 سالہ محمد بن زبیر، 5 سالہ عمر بن زبیر، 7 سالہ ارتضیٰ عباس اور 12 سالہ عمر. یہ وہ دہشت گرد ہیں کہ جن کو بھارت نے رات کے بیچ میں، رات کی تاریکی میں مارا ہے. ناظرین، پہلگام حملے کے 14 دن بعد بھارت نے وہی کیا کہ جس کی توقع دنیا کر رہی تھی، مگر بھارت کو اس وقت دھچکا لگا کہ جب پاک فضائیہ نے 5 جنگی جہاز گرا دیے اور پاکستان نے 3 رافیل، 1 MiG اور 1 سخوئی جنگی جہاز گرا دیا. اب یہ تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ جب فرانسیسی ساختہ رافیل کسی جنگی تنازع میں تباہ ہو گیا ہے. مائنڈ یو، دس از دیٹ ایئر کرافٹ کہ جس کے خواب نریندر مودی دہائیوں سے دیکھ رہا تھا. اب سے کچھ دیر قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ گزشتہ رات بھارت نے جھاریت کر کے جو فاش غلطی کی اس کا خمیازہ اب اسے ضرور بھگتنا پڑے گا. اور ان کے فوراً بعد اب سے کچھ دیر پہلے DG ISPR نے بھی یہی دہرایا ہے کہ اب ایک قطرے خون کا جو حساب ہے وہ ضرور لیا جائے گا. جنیوا کنونشن کا آرٹیکل 56 کوٹ کیا ہے، جبکہ یونائٹڈ نیشنز کا آرٹیکل 51 کوٹ کیا ہے. مناسب وقت پہ مناسب جگہ اور مناسب طریقے سے جواب دینے کا حق اور اختیار بھارہا پاکستان کے پاس ہے. ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آج وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ شاید بھارت یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے اور وی وونٹ ریٹیلیٹ، لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ یہ بہادروں کی قوم ہے کہ جو اپنے عزم میں فولودی ہے اور جس کے سپوتوں نے خود کو میدان جنگ سے نکھارا ہے، کہ جو اپنے وطن کی عزت اور حفاظت کے لیے خون کے آخری قطرے تک بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ مزید کہنا تھا کہ گزشتہ رات پوری دنیا نے دیکھا کہ عددی اعتبار سے کئی گنا بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پہ صرف چند گھنٹے لگے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے شاہینوں نے فضا میں ایسا طوفان برپا کیا کہ دشمن چیخ اٹھا ہے. بھارت کے 5 جنگی طیارے کہ جو ان کا غرور تھا، it was their pride، اب صرف راکھ، ملبہ اور نشان عبرت بن چکے ہیں. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ہمارا جو جواب تھا جس میں اسکواڈرن لیڈر MM عالم کی گرج تھی، جو کل رات دوبارہ پورے زور سے گونجا اور پھر ہمارے شاہینوں نے دشمن پہ ایسی کاری ضربے لگائیں کہ جو وقت کا مرہم بھی کبھی نہیں بھر سکے گا. سو اس حوالے سے the world stands united. Pakistan seems very clear in what we want to do, what we want to achieve. اب سے کچھ دیر قبل CNN رپورٹ کے مطابق بھی ایک اعلیٰ فرانسیسی عہدیدار نے اس بات کی تصدیق کی ہے ناظرین کہ فرینچ میڈ رافیل کو پاکستانی ایئر فورس نے گرایا ہے، جبکہ دیگر 2 رافیل طیاروں کے حوالے سے معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں according to this report. لیکن واضح رہے کہ رات گئے بھارت کے بلا اشتعال بزدلانہ حملے پر پاکستان نے 6 سویلین مقامات پر بھارتی میزائل حملوں کا جواب 5 بھارتی طیاروں اور 60 ڈرونز کو مار گرانے، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور کئی بھارتی چوکیوں کو تباہ کر کے دیا ہے. پاک فوج کے اس جواب پر بھارتی سورما سفید جھنڈے لہرا کر شکست تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے. These are all the footages جو اب سے کچھ دیر پہلے DG ISPR بھی دکھا رہے تھے کہ کون سی چیک پوسٹیں تباہ ہوئی ہیں جہاں سے بلا اشتعال فائرنگ اور شیلنگ کی جا رہی تھی. اینڈ آف کورس the best part is جس کا بھی پھر تصدیق کی گئی ہے پاکستان کی جانب سے، افواج پاکستان میں، ہماری فوج میں، ہماری ایئر فورس میں there was no combat casualty. ہمارا کوئی ایئر فورس طیارہ بھی جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا. اب دنیا سے بھی پاکستان کو مزید رد عمل دینے سے روکنے کی اپیلیں کرنے لگے. یہ بھی ہم نے دیکھا رات گئے بھارت کا جو ایک دم پینک دیکھنے کو ملا. What did the DG ISPR سے last night؟ ملاحظہ کیجئے. فوج پاکستان نے دشمن کی جارحیت کے جواب میں اور اپنے دفاع میں دشمن کے 5 طیارے اور 1 کامبیٹ ڈرون جو پاکستان پر حملہ آور ہوئے تھے ان کو مار گرایا. حملہ آور گرائے جانے والوں میں بھارتی فضائیہ کے جنگی طیاروں میں 3 رافیل، 1 MiG-29 اور 1 SU طیارہ شامل ہے. اس کے علاوہ 1 ہیرون کامبیٹ ڈرون بھی اس میں شامل ہے. It should also be noted Pakistan Armed Forces could have shot even more than 10 of their aircraft. But we exercised restraint کہ الحمدللہ پاکستان فضائیہ کے تمام طیارے، تمام ایسٹس مکمل طور پر محفوظ ہیں. And I want to make it clear that Pakistan only responded in self-defense. It is India which cowardly attacked Pakistan and violated our territorial integrity and sovereignty and killed innocent citizens including children, women
and elderly. Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place and means of our own choice.